اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. سورہ زمر آیت 54. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. انیبو النوب الانابۃ الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا توبہ و انابت کہتے ہیں. اس میں ارشاد فرمایا وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. الی ربکم، وانیبوا الی اللہ نہیں فرمایا، اپنے رب کی طرف. پتہ ہے نا آپ کو، رب مالک کو کہتے ہیں. مالک، خدا رب ہے تو پھر مالک حقیقی ہے. اپنے مالک کی طرف لوٹ آؤ. ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ سب کچھ ادھر رکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے. جب آپ کو پہلے بتا دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا تو کیا کرنا ہے؟ انیبو الی ربکم، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. سب کچھ یہاں رکھا ہوا ہے. اگر سمجھنے والے سمجھے تو سب کچھ ادھر ہے، رب کے پاس ہے، تمہارے مالک حقیقی کے پاس ہے. مولا فرماتے یعمل بیدہ ناصیتی، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں میرا ماتھا ہے. جی، اس کی طرف پلٹ آؤ. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرو، اس کے فرامین کے اوپر، احکام کے اوپر عمل کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب، تمہارے پاس عذاب آنے سے پہلے. ابھی دنیا میں بہت آپ کے پاس گنجائش چارہ کار موجود ہے، اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں عذاب سے. چھڑا لو، سبحان اللہ. مت جاؤ عذاب کی طرف. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو بہترین کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سبحان اللہ. پہلے فرمایا وَأَسْلِمُوا،
سارے تسلیم خم کرو، مان لو، ہاں کر دو۔ پھر صرف اسلم کافی نہیں ہے، اس میں فرمایا واتبعوا، پیروی کرو۔ مجھے فرما بردار بن جانے کے بعد عمل کی نوبت آتی ہے۔ پہلے اسلم، اسلام لانا ہے، پھر اتباع، پیروی کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ سارا دار و مدار عمل کے ساتھ ہے۔ جب تک عمل نہیں ہے، صرف ذہنی طور پر قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا، اسلام حق ہے، صحیح ہے، بنیاد ضروری ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر عمارت بھی ہونا چاہیے۔ عمارت جو ہے وہ عمل ہے۔ اوپر عمارت ہے تو اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے، اوپر عمارت نہیں ہے تو بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اصول دین۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو بہترین تمہاری طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو۔ پھر اس کا ترجمہ نہ کرو سب سے بہتر، قرآن کے کسی اور چیز سے موازنہ نہ کرو۔ احسن من ان یوصف کہہ دو، جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر کے بارے میں، ہم ہمیشہ اسے کہتے ہیں ائمہ سے منقول روایت کی روشنی میں، اکبر من کل شیء نہ کہو۔ اشیاء سے اللہ کا تقابل بھی معنی ہے، اکبر من ان یوصف کہو۔ یہاں پر احسن من کل شیء نہ کہو، شیء سے کتاب کا موازنہ ہے، احسن من ان یوصف، قابل وصف و بیان سے مافوق کتاب تمہارے پاس آئی ہے۔ قرآن آیا ہے تمہارے پاس، یہ معمولی چیز نہیں آئی۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ اچانک عذاب جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے۔ ناگہاں، بغتہ اچانک، ناگہاں عذاب آ جائے۔ عذاب آتا ہے ناگہاں، موت آتی ہے ناگہاں، وہ پوچھ کر اجازت لے کر پہلے سے پروگرام طے کر کے نہیں آتی۔ کچھ کے لیے جوانی میں موت آتی، کچھ کے لیے بچپنے میں موت آتی ہے، کچھ کے لیے بڑھاپے میں بھی موت آتی ہے۔ جب بڑھاپے میں موت آتی ہے اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں۔ مر جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں، سمجھیں گے نا اس چیز کو؟ مرنے والا بیدار، جی اسی کے تحت میں ایک تعبیر اختیار کرتا ہوں، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش زندگی میں کچھ آگے بیچ چکا ہوتا۔ بغتۃ، ناگہاں، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس عذاب کا مقابلہ کرنا ہے، کس ہولناکی کا سامنا کرنا ہے، نہیں پتہ۔ پتہ چلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ،
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہیں ایسا نہ ہو، کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ أَن تَقُولَ نَفْسٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، مذاق اڑاتا تھا، پیغمبران کا مذاق اڑاتے رہے لوگ جی۔ اور آج کل بھی ہے، دین کی طرف دعوت دینے والوں کو عذاب سے بچانے کے لیے نصیحت و موعظہ کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ دینی تعلیم رکھنے والوں کی قیمت نہیں ہے معاشرے میں، اس لیے دینی تعلیم رکھنے والوں کی باتوں کو بھی قیمت نہیں دیتے ہیں، خواہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، مولوی نے بتایا ہے اس نے جی، 2 کے مولوی نے بتایا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن نہیں، اس مولوی نے، مولوی کی قیمت نہیں ہے تو اس کا جو بتایا ہوا قرآن ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قیمت نہیں دیتے۔ یہ آج بھی ہے، انبیاء کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کے پیغام کا جو تسلسل ہے ان کے ساتھ بھی یہی مذاق ہوتا ہے، آج کل بھی یقیناً وہی چیز ہے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے، قیمت نہیں دیتے تھے۔ آج البتہ تھوڑا سا معاشرے کا دباؤ ہے، جبر معاشرہ ہے، انکار نہیں کر سکتے جیسے مشرکین انکار کرتے تھے، ابھی جبر معاشرہ ہے، انکار نہیں کر سکتے لیکن مذاق اڑا دیتے ہیں، اہمیت 1 پیسے کی نہیں دیتے، حالانکہ قرآن ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس کہ میں نے اللہ کی شان میں کوتاہی کی، جنب اللہ، اللہ کی شان سے اس کی تفسیر کی ہے، فی جنب اللہ، اللہ کی شان میں، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اللہ کے پاس اللہ کی قربت میں کوتاہی کی، اللہ کے ساتھ نزدیک ہونے، تقرب حاصل کرنے کی چیزوں میں کوتاہی کی، اللہ کی پیروی کرنے، قرآن کی اتباع کرنے میں قربت الہی ہے، عذاب سے نجات ہے، اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جگہ مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گیا۔ ان تقول نفس یا حسرت، اے افسوس، اس سے پہلے اتباع کرو، پیروی کرو، عمل کرو۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ کہے کہ اگر اللہ میری ہدایت کرتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، لیکن اللہ نے میری ہدایت نہیں کی اور ان لوگوں کی ہدایت کی جن کو ہم پیسے کی قیمت نہیں دیتے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، مجھے نہیں دی، ذمہ داری اللہ پر ڈال دیتے ہیں، لو ان اللہ ہدانی جی، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے حجت مکمل کر دیا، انبیاء مبعوث کیے اور اپنا پیغام پہنچا دیا اور حجت تمام کیا،
اور اگر کسی تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے اس میں اس آدمی کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے چین، ماچین کے دور و دراز علاقے میں، اس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، نہ اس کے بس میں تھا اس پیغام کا لینا۔ اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے پر عذاب نہیں ہوگا، حجت پوری نہیں ہوئی، ان تک پیغام نہیں پہنچا، ان کا عذاب نہیں ہوگا، مستضعفین کے اوپر عذاب نہیں ہوگا۔ جی، یہ عدل الہی کے خلاف ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ کسی وجہ سے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس تک کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہمارے معاشروں میں بھی اکثر بیشتر جو ہے وہ مستضعف ہے، ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہاں بھی دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو خواتین ہیں ان کو کہیں رسائی ہو نہیں سکتی تھی، نہ ان کی رسائی حاصل نہیں کی، ہو نہیں سکتی تھی، تو عذاب نہیں ہو۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب دیکھ کر یہ کہے اگر مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ جی، وہاں پہنچنے کے بعد راز کھل جاتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ جب گناہ لے کر کے توبہ کے بغیر وہاں پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں مزہ اڑاتا رہا ان کو عذاب سے بچانے والوں کا، وہاں جا کے راز کھلتا ہے، یہاں تو عمل لے کر کے آنا چاہیے تھا، پتہ چلا پہلے ہم نے سمجھنے کی نہ صرف کوشش نہیں کی، اصل نظر انداز کیا۔ وہ سچ کہتے تھے وہ بیچارے، وہ معاشرے کے پٹے ہوئے لوگ جن کو ہم کوئی قیمت نہیں دیتے تھے، وہ سچ کہتے تھے، عمل 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 عمل، ہم ان کا مزہ اڑاتے تھے، ان کی تضحیق کرتے تھے، ان پر آوازیں کستے تھے، ملا ملا کر کے۔ جی، اب پتہ چلا عمل کی ضرورت ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، ادھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے واپس جانے کا موقع مل جاتا۔ واحد حل یہ سمجھ میں آئے گا، عمل چاہیے تھا۔ اب یہاں کوئی حل نہیں ہے، حل وہاں ہے۔ کاش کہ مجھے پھر ایک مرتبہ وہاں جانے کا موقع مل جاتا، میں مسئلے کا حل لے کر آتا، کیا عمل کر کے میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہی فرمایا بھلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچی مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔
یہ یا حسرتا یا لیتنی، یہ حسرت و ندامت اب فائدہ نہیں دے گی۔ دنیا میں تمہارے پاس جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ آ گئی تھی، تم نے ان کا مزہ ہو رہا ہے۔ کنت من الکافرین بلا قد جاءت کا آیاتی، میری آیات جو ہے تجھ تک پہنچ گئی تھی، بتایا تھا لوگوں نے، انبیاء نے بتایا تھا، اوصیاء نے بتایا تھا، اور ان کے جانشینوں نے بتایا تھا، اور دین کے پیغام رساں لوگوں نے، دین کی ذمہ داری جو جن لوگوں نے اٹھائی ہے ان سب نے تمہیں بتایا تھا، لیکن کنت من الکافرین، تو منکر تھا، مانتا نہیں تھا، انکار کرتا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، ترا آپ دیکھیں گے، آپ ان کے چہرے دیکھیں گے سیاہ ہوئے ہوئے۔ یوم تسود وجوہ، ان چہرہ سیاہ والوں کو آپ دیکھیں گے، جو لوگ اس دنیا میں دل کے سیاہ تھے، دل سیاہ، جی کالا دل، ان کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں جن کا باطن سیاہ تھا، قیامت کے دن ان کا ظاہر سیاہ ہو جائے گا۔ جی الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یہ تکبر ہے نا، آج کل کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے دیندار والوں کے مقابلے میں یہ لوگ تکبر سے نہیں بات کرتے ہیں، اللہ آیات احادیث بتانے والوں، کفر و شرک کرنے والوں کو جی، اور حق بتانے والے جو ہے وہ حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، متکبر ہوتے، تکبر نے ان کو۔ ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل نے بھی، کہ ہم کو پتہ ہے محمد جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کسی انسان پر بہتان نہیں باندھا، وہ اللہ پر بہتان باندھے گا۔ بات ہے بندہ تو ہے سچا، لیکن ہم بنی ہاشم کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے، تکبر، بنی ہاشم کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سب کچھ جو کرنے والا جو ہے وہ خضوع اور خشوع نہ کرنا، سر تسلیم خم نہ کرنا، تکبر کرنے کی وجہ سے ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب بِمَفَازَتِهِمْ، فاز فوزا عظیما، اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب
اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی تکلیف ظاہری جسم میں درد ورد وغیرہ جی وہ بھی نہیں ہوگا، اور ذہن بھی آسودہ ہوگا، غمگین بھی نہیں جی۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ فوز کامیابی کو کہتے ہیں، وَفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کہتے ہیں نا اب یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، احساس ہوتا تو میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، کوئی برائی جو ہے وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، حزن نہیں ہوگا، کاش کہ کام کیا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، حزن نہیں ہوگا، کام کر کے آیا ہے جی الحمدللہ، جی وہ کام کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے آج میں بے فکر ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو ان بے فکروں میں شامل کرے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔